السلام علیکم پیارے دوستوں، یہ کہانی ہے ایک غریب موچی کی۔ ایک شہر میں ایک موچی رہا کرتا تھا۔ مکان کے اوپر والے حصے میں اس کی رہائش تھی، جبکہ نچلے حصے میں اس نے اپنی دکان قائم کر رکھی تھی۔ اس دکان کے ایک کونے میں نئے نئے جوتے بنا کے رکھے ہوئے تھے۔ یہ ایک چھوٹی سی میز پر بڑے سلیقے سے رکھے ہوتے تھے۔ موچی دن رات خوب محنت کرتا، لیکن اس کے باوجود اتنی آمدنی نہ ہوتی کہ وہ خوشحال زندگی گزار سکے۔ یہاں تک کہ ایک ایسا وقت بھی آیا جب موچی کی تمام جمع پونجی بھی ختم ہونے کو تھی۔ اب موچی بہت پریشان ہوا اور سوچنے لگا اس مرتبہ بل ادا کرنے کے بعد تو اس کے پاس نئے جوتے بنانے کے لیے بھی رقم نہیں بچے گی۔ یہ خیال آتے ہی موچی کا دل کام سے اچٹ ہو گیا۔ وہ جو جوتے بنا رہا تھا ان کا چمڑا وہیں پر چھوڑ کر اٹھ کر اپنے رہائش والے حصے کی طرف چلا گیا۔ کھانا کھا کر دونوں میاں بیوی اپنی تنگ دستی کا حل تلاش کرتے ہوئے سو گئے۔ دوسرے روز صبح موچی ناشتے سے فارغ ہو کر اپنی دکان میں پہنچا تو وہ حیران ہوا، کیونکہ کل جو چمڑا اسے جوتوں کے لیے کاٹ کر وہی چھوڑا تھا اس کے جوتے تیار تھے، اور یہ اتنے خوبصورت جوتے تھے کہ موچی نے کبھی اتنے عمدہ جوتے پہنے ہی نہ تھے۔ موچی نے زور زور سے اپنی بیوی کو آوازیں دینا شروع کر دی۔ آوازیں سن کر اس کی بیوی دکان میں داخل ہوئی تو موچی نے پوچھا، کیا یہ اتنے خوبصورت جوتے تم نے بنائے ہیں؟ موچی کی بیوی نے کہا، نہیں، میں ایسے جوتے کیسے بنا سکتی ہوں، میں نے تو پہلے کبھی جوتے بنائے ہی نہیں۔ موچی نے جوتے اٹھا کر دکان کے دروازے کے ساتھ بنے ہوئے شوکیس میں اس طرح رکھ دیے کہ دکان کے باہر سے ہر شخص ان پر نظر پڑتی۔ کچھ دیر گزری تھی، ایک آدمی نے آ کر جوتے خریدنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے موچی کو جوتے اتنی اچھی قیمت میں دی کہ موچی کبھی سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ اب موچی نے اس رقم سے گھر کے لیے راشن خریدا اور مزید جوتوں کے لیے چمڑا بھی خرید لیا۔ خریداری سے فارغ ہو کر موچی واپس آیا تو شام ہونے کو تھی۔ موچی کی بیوی کھانا بنانے کے لیے تیار کرنے لگی تھی، جبکہ موچی چمڑا لے کر دکان والے حصے میں آ گیا۔ موچی نے دو جوڑے جوتوں کا چمڑا کاٹا۔ وہ ابھی انہیں سینے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس کی بیوی نے آواز دے کر کہا، کھانا تیار ہے، آ کر کھا لو، باقی کام صبح کر لینا۔ یہ سن کر موچی نے کاٹا ہوا چمڑا اپنے کام کرنے والی میز پر چھوڑا اور رہائشی حصے کی طرف چلا گیا۔ دوسری روز صبح جب موچی دکان میں آیا تو وہ ایک مرتبہ پھر حیران ہو گیا، کیونکہ رات کو موچی نے جو چمڑا کاٹ کر رکھا تھا آج پھر اس کے عمدہ جوتے تیار تھے۔ موچی نے ایک مرتبہ پھر اپنی بیوی کو بلا کر جوتوں کے بارے میں پوچھا، لیکن اس بار بھی لا علمی کا اظہار کر دیا۔ موچی نے جوتے اٹھا کر شوکیس میں رکھ دیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ جوتے بک گئے۔ اب تو یہ روز کا معمول بن گیا تھا کہ موچی چمڑا کاٹ کر دکان میں رکھتا اور صبح اٹھتے ہی جوتے تیار ہوئے ملتے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے کچھ ہی دیر میں یہ جوتے فروخت ہو جاتے۔ موچی اور اس کی بیوی اب کافی خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن موچی کی بیوی نے کہا، ہمیں معلوم تو کرنا چاہیے کہ رات کو کون ہمارے لیے جوتے بنا کر جاتا ہے۔ موچی نے کہا، آج رات کو ہم دکان کی نگرانی کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کون سا ایسا مہمان ہے جو روزانہ ہمارے لیے کام کرتا ہے۔ موچی اور اس کی بیوی شام ہوتے ہی کٹا ہوا چمڑا کام کرنے والی میز پر چھوڑ کر دکان میں رکھی ایک بڑی سی الماری کے اندر چھپ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑا سا دروازہ کھول کر دکان میں جھانکنے لگے۔ آدھی رات کے وقت آشدان کی سمنی اور کچھ آوازیں آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ دو خوبصورت ننھی منی پریاں ہوا میں تیرتی ہوئی چمنی کے ذریعے دکان میں داخل ہوئی اور کام کرنے والی میز پر رکھے سٹول پر بیٹھ کر انہوں نے جوتے سینے کا کام شروع کر دیا۔ صبح ہونے سے کچھ دیر قبل جوتوں کے دونوں جوڑے تیار ہو چکے تھے۔ خوبصورت جوتے میز پر اسی طرح چھوڑ کر دونوں ننھی پریاں ہوا میں اڑتی ہوئی واپس چلی گئی۔ موچی نے اپنی بیوی سے کہا، بہت دنوں سے یہ ننھی پریاں ہمیں اچھے اچھے جوتے بنا کر دے رہی ہے، میرا خیال ہے ہمیں بھی کوئی تحفہ دینا چاہیے۔ موچی کی بیوی بولی، دونوں پریاں ننگے پاؤں تھی اور ان کے کپڑے بھی عام سے تھے، شاید انہیں کپڑوں میں سردی لگتی ہو، کیوں نہ کہ میں ان کے لیے نئے کپڑے بنا دوں۔ موچی نے بیوی کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اسی دن موچی کی بیوی نے دونوں پریوں کے لیے بہترین گرم جیکٹیں تیار کی اور ساتھ ہی دو جوڑے چھوٹے چھوٹے خوبصورت جرابوں کے جوتے بھی بنائے۔ دوسرے دن انہوں نے شام کے وقت کام کرنے والی میز پر بجائے جوتوں کا چمڑا کاٹ کے رکھنے کے دونوں ننھی منی پریوں کے لیے جیکٹ اور جرابوں کے گفٹ پیک تیار کر کے رکھ دیے اور الماری میں چھپ کر پریوں کا انتظار کرنے لگے۔ آدھی رات کے بعد پریاں دکان میں داخل ہوئی اور کام کرنے والی میز کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ میز پر جوتوں کے لیے جو چمڑا تھا وہ گفٹ دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ دونوں نے آپس میں مشورہ کے بعد گفٹ کھولے تو ایک چھوٹی چھوٹی جرابیں اور جیکٹیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور انہوں نے فوراً جیکٹ اور جرابیں پہن لی۔ اب وہ دونوں پریاں بہت خوش تھی۔ خوشی سے دونوں پریاں جھومتی رہی اور پھر ہوا میں تیرتی ہوئی چمنی کے راستے سے دکان سے باہر نکل گئی۔ اس کے بعد وہ کبھی دکان میں کام کرنے نہ آئی۔ موچی نے جوتے بنانے کا کام جاری رکھا جو عمدہ اور خوبصورت ہوتے تھے۔ وہ پورے علاقے میں بہت امیر اور مشہور ہو گیا، لیکن کوئی بھی اپنے جوتوں کا ننھی پریوں کے بنائے ہوئے نرم و نازک جوتوں سے موازنہ نہ کر سکا۔
دوستو اگر آپ کو ہماری سٹوریز اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل بی اسٹوریز کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔